جو لوگوں کے جب آپ دیہاتی علاقے میں جاتے ہو تو وہاں پر لوگوں کا جو ان کی آمدنی ہے وہ ایک یا دو یا چند جانور ہوتے ہیں, اسی سے ان کے گھر کا خرچہ بھی چلتا ہے. تو مجھے احساس تھا اس بات کا. یقین مانو ہم نے تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ جانور جو ہیں ان کو ریسکیو کیا ماشاءاللہ. تو میاں والی والوں آپ کو خوشی ہونی چاہیے. شکریہ, تھینک یو. تو میاں والی والوں, پنجاب والوں, آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ پنجاب وہ صوبہ ہے جہاں صرف انسانی جان کی قدر نہیں ہے, جانوروں کی جانوں کی بھی قدر ہے. اور نہ صرف یہ کہ 15 لاکھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کے ان کو جو سیف مقامات ہے وہاں تک پہنچایا, بلکہ ان کے شیلٹر کا انتظام کیا. تقریباً 450 کیمپس ہیں پنجاب کے ان علاقوں میں جہاں سیلاب آیا ہے, جہاں میرے پاس, میں ان کو سیلاب آفت زدہ لوگ نہیں کہتی, میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ وہ میرے مہمان ہیں. وہ میرے مہمان ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے آج حکومت کے, اللہ تعالیٰ کے آسرے پہ اور حکومت کے آسرے پہ بیٹھے, وہ میرے مہمان ہیں. ہم ان کو کارپٹ بچھا کے, دسترخوان بچھا کے, ٹیبلز کرسیاں لگا کے ہم ان کو عزت سے 3 وقت کا جو کھانا ہے وہ دے رہے ہیں. بچوں کو دودھ مل رہا ہے پینے کے لیے, خشک دودھ بھی مل رہا ہے, دوسرا دودھ بھی ان کو مل رہا ہے تاکہ لوگوں کے بچے بھی بھوکے نہ رہیں. ان کو فروٹ بھی مل رہا ہے ماشاءاللہ. ان کو ان کے کھیلنے کا سامان, ان کی پڑھائی کے لیے ان کے لیے کلاس رومز بنائے گئے ہیں کیمپس کے اندر. کل انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا تو بہت سارے شہروں میں ہمارے جو فلڈ ریلیف کیمپس ہیں ان میں انہوں نے اسکرینز لگا کے جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں ان کو وہ میچ دکھایا بڑی بڑی اسکرینز کے اوپر. تو یہ جو سیلاب زدگان ہیں وہ میرے پہ بوجھ نہیں ہے, وہ میرے بھائی بزرگ, مائیں بہنیں, وہ میرے مہمان ہیں, پنجاب حکومت کے مہمان ہیں, اور میں ان کو ایک مہمان کے طور پہ ٹریٹ کر رہی ہوں. ان پہ بہت مشکل وقت آیا ہے, اور میں قدم قدم پہ جو ہماری کلینکس آن ویلز ہیں, جو موبائل ہاسپٹلز ہیں, اور اسپیشلی لائف سٹاک کے بھی موبائل ہاسپٹلز ہیں. آپ دیکھیں صرف انسانوں کے لیے موبائل ہاسپٹلز کام نہیں کر رہے, جانوروں کے لیے بھی موبائل ہاسپٹلز ہیں جو جا کے ان کو ڈرپس لگا رہے ہیں, ان کو حفاظتی ٹیکے لگا رہے ہیں تاکہ پانی کے اندر جو سیلاب کے بعد بیماریاں وبائیں پھوٹتی ہیں وہ ان سے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اتنا پانی آنے کے باوجود الحمدللہ ابھی تک پنجاب میں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے, پنجاب میں کوئی وبا نہیں پھوٹی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب. ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پنجاب میں لوگوں پر اتنی مشکلات نہیں آئیں جس کے حوالے سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن ہم پنجاب حکومت کے طور پر آپ سب کی خدمت پر مامور ہیں. باش دینا چاہتی ہوں میں اپنے کمشنرز اور ڈی سی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب جاری ہے. ان کا یہ کہنا ہے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس وقت تمام لوگوں کو ریسکیو کیا گیا. وہ مشکل حالات جو کہ باقی صوبوں میں تھے وہ آپ لوگوں کو فیس نہیں کرنے پڑے. انہوں نے لوگوں کے بچوں کو ریسکیو کیا, انہوں نے بزرگوں کو کندھوں پہ اٹھا کے ریسکیو کیا ہے, اور اپنی جانوں پہ کھیل کر انہوں نے لوگوں کو راشن پہنچایا ہے, کھانا پہنچایا, اور لوگوں کے پالتو جانور بھی چھوٹے بچوں کی طرح اٹھا کے ان کو سیفٹی تک پہنچایا ہے. یہ ہے ہمارا پنجاب, ہمیں اس پنجاب پہ فخر ہونا چاہیے. اور ابھی میں کچھ دن پہلے گجرات میں بارش کی وجہ سے بہت زیادہ پانی آ گیا. گجرات کے ہر شہر میں پانی تھا, اور گجرات بھی سیٹ آف پاور رہا ہے. گجرات کے لوگ بھی چیف منسٹر بنے ہیں, پرائم منسٹر بنے ہیں, لیکن جو گجرات کا حال ہے, پنجاب میں اگر سیویج اور ڈرینیج کے حوالے سے کوئی سب سے ورس اگر کوئی شہر ہے تو وہ گجرات ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان حکمرانوں کو جنہوں نے پروٹوکول کو انجوائے کیا, توڑ جوڑ میں لگے رہے, اپنا کاروبار بڑھانے میں لگے رہے, لیکن عوام کا خیال نہیں کیا. اب آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز شریف 26 ارب روپے سے گجرات کا پورا نیا سیویج اور ڈرینیج سسٹم ڈال رہی ہے. اور میاں والی والوں, میں آپ سے بھی وعدہ کر کے جا رہی ہوں
چاہے میاں والی ہو، لیا ہو، خوشاب ہو، بھکر ہو، مریم نواز شریف کے دل میں پنجاب کا ہر شہر اور ہر شہری برابر ہے. نئی روشنی نیا جہاں، صاف فضا خوشحال سما، نئی سواری نیا یقین، صاف ہوا روشنی. میرے بھائی اور بہنوں، تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کام کرنا آسان نہیں ہے. باہر نکلنا پڑتا ہے، گرمی، سردی، بارش، طوفان، آندھی میں نکل کر لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے. باتیں کرنا، دعوے کرنا بہت آسان ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، جس طرح پنجاب کابینہ کے وزراء نے دن رات ایک کیا اس سیلاب کے اندر، آپ یقین کریں کہ چاہے وہ مریم اورنگزیب ہو، چاہے وہ خواجہ سلمان رفیق ہو، چاہے وہ خواجہ عمران نذیر ہو، چاہے وہ صہیب بھرت ہو، یا وہ رانا سکندر ہو، یا وہ جو ہمارے اس کے اریگیشن کے کاظم پیر زادہ ہوں، انہوں نے وہ 3-3، 4-4، 5-5 راتوں سے سوئے نہیں ہیں. وہ عوام کے درمیان میں، اگر عوام مٹی پہ، زمین پہ بیٹھی ہے، وہ بھی ان کے ساتھ مٹی پہ بیٹھے. جب تک ان کو نکال کے سیف جگہوں پر نہیں لے جایا جاتا، جب تک ان کی ریسکیو کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا، جب تک ان کی ایویکیویشن کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا، جب تک تمام لوگوں کو راشن اور ٹینٹ نہیں مل جاتے، سر چھپانے کے لیے خیمہ نہیں مل جاتا، پینے کا صاف پانی نہیں مل جاتا، میں نے ان وزراء کو کہا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے گھروں کو واپس نہیں آنا. اور میں بھی روز، آج کل کیونکہ بارشوں کا موسم ہے تو ہیلی کاپٹر بھی اکثر جو ہے ہیلی کاپٹر نہیں جا سکتا موسم کی خرابی کی وجہ سے، میں 7 گھنٹے ٹریول کر کے میں جا رہی ہوں سیلاب زدہ علاقوں کے اندر. اور میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں، ان کے مسائل سنتی ہوں، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتی ہوں، ان بچوں کو پوچھتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ ان کو کھانا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، ان کو چھت ملی ہے کہ نہیں ملی، اور اگر کھانا مل رہا ہے تو کس کوالٹی کا مل رہا ہے، بچوں کو دودھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، لوگوں کو انسولین مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، لوگوں کو دوائی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، لوگوں کے جانور جو ہم بچا کے لائے ان کو چارہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. اور جب میں تنقید سنتی ہوں، کئی دفعہ تنقید ہوتی ہے، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے. میں پنجاب کے عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں، مجھے ہنسی بھی آتی ہے، مجھے حیرانی بھی ہوتی ہے کہ پہلی بار سن رہی ہوں کہ تنقید اس بات پہ ہو رہی ہے، تنقید اس بات پہ ہو رہی ہے کہ سی ایم کام کیوں کر رہی ہے. پہلی دفعہ سنا ہے کہ کام کرنے والوں پر تنقید ہو رہی ہے کہ وہ کام کیوں کر رہی ہے. میں لاہور میں جب دریائے راوی میں طغیانی تھی تو میں کشتی میں بیٹھ کر گئی، تو اگلے دن شور مچ گیا کہ سی ایم کیوں کشتی میں بیٹھی ہے، کشتی ڈوب جاتی تو کیا ہوتا. بھائی کشتی بچ کے واپس آ گئی، اور تنقید کرنے والے وہ لوگ ہیں جو دن رات دعائیں مانگتے ہوں گے کہ مریم نواز شریف ڈوب جائے. ان کو بڑا میرا خیال آ گیا، تو شاید ان کا قصور نہیں ہے، یقین مانو ان کا قصور نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھ پہ تنقید کرنے والے سن، میں تیری بے بسی سمجھتی